السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور نظر بد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے چیزیں بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بولے ہیں، کیا بتائے ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نظر بد کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں اور پانی دم کرنے کے لیے بتاتے ہیں، تو وہ کہاں تک درست ہے اور کیسے کرنا چاہیے، اسی کا جو ہے معاملہ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ پانچوں وقتی نمازی بنیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالے، اور جو بھی روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے وہ روزہ ہم مکمل کریں، اور اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آمین ثم آمین۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو اب نصیحت کی اکٹھی۔ 12 میں تو یوسف علیہ السلام تھے، 11 یہ بیٹے، بنیامین سمیت 10 بیٹے وہ، اور بنیامین 11واں۔ لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، یعنی اس وقت شہروں کے باہر فصیلیں ہوتی تھیں، مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 بھائی، ظاہر ہے یہ اونچے لمبے تگڑے قسم کے بھائی، اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی نظر نہ لگ جائے، اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے، 2-3 بھائی ایک دروازے سے، 2-3 دوسرے سے، 2-3 تیسرے سے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر۔ یعنی انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی، وہ تو آ کر رہنی ہی ہے، میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی۔ تقدیر والا معاملہ، البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے، البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی، یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ڈال سکتی تھی، البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آزمائش جو ہے وہ پریشانی جو ہے کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے. اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5739، مسلم میں 5725 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یعنی وہ چہرے کے آثار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5732 ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا ہے. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں. اس حوالے سے یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے. تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے. یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے. تو ہم اس دم کو جاری رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ اکرام نے وہ دم پڑھا. ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت تو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا. کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا. تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے. تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے لیکن شرک کے الفاظ نہ ہو.
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا. سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں. اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو. اب یہ ایک پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے. وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی، بلکہ تعریف کی. بس وہ کیا تھا، وہ موندے پہ گئے، فوراً ہی ایسی نظر لگی کہ وہ سخت تکلیف میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاءاللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے. اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا. تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض اوقات انسان کی لگ جاتی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ، جیسا اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا. تو کتنے الفاظ زبردست ہیں، صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا. جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو. اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، مشکات میں بھی موجود ہے. تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے موندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے، اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے. تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے. تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے، تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے، اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے، تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے، تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا، 5ویں حدیث. اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس، علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے، نظر کا دم کیسے ڈالا جائے. تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں. سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے. سورہ قلم جو ہے، سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے صورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم. تو اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں. تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے. اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا. تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکیں.
تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دم کے اندر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس قسم کے کوئی شرکی الفاظ ہے تو وہ دم نہیں ہے بھی، وہ شیطنت ہے پھر، ٹھیک ہے۔ یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے، خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بت کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر بھی ہوتا ہے بعض کا، تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو ہی شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں، اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 اور 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے۔ تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے، اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی۔ تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے، ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں